رکھیں میرا خیال۔ صبح سے شام ہو گئی اور اب تو رات بھی ڈھل چکی تھی۔ منچلوں کی ٹولیاں سڑکوں پر باجوں کا شور مچاتی جا رہی تھی۔ پی پی پاں پاں، یہ کیسا جشن تھا جو ایک بے ہنگم شور کی صورت میں منایا جا رہا تھا۔ میں تو تھک چکی تھی، میرا سر بھی درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر یہاں کسی کو میرا خیال ہی نہیں تھا۔ اب آہستہ آہستہ سڑکوں سے بھیڑ کم ہونا شروع ہو گئی۔ ادھر دیکھیے، اتنا کچرا، اف خدایا، لوگوں نے میرا کیا حال کر دیا۔ کبھی میں کتنی خوبصورت اور ہری بھری تھی، میری فضائیں تر و تازہ اور میری ندیاں ٹھنڈے میٹھے پانی سے لبریز تھی۔ لبریز کا معنی بھرا ہوا، ٹھیک ہے؟ مگر اب پہلے جیسا کچھ نہیں رہا۔ میں زمین ہوں، اس دنیا میں آپ کا ٹھکانہ، آپ کا گھر، میں نے آپ کو رہنے کی جگہ دی، اور آپ نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں نا؟ تو اب سوچیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور زمینی، فضائی، آبی اور صوتی آلودگی میرا حسن ماند کر رہے ہیں، اور زمینی، فضائی، آبی اور صوتی آلودگی میرا حسن ماند کر دے۔ ماند کر دے، پتہ کیا ہوتا ہے؟ ماند ہوتا ہے مدھم کر دینا۔ مدھم کیا؟ مدھم کرنا۔ اس کی جس طرح کہ روشنی بلب ہوتا ہے نا، جل رہا ہوتا ہے، لائٹ جل رہی ہے، تو کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی نا بجلی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ بجلی کم ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بجلی کم ہو گئی ہے، لائٹ جو ہے وہ مدھم ہو گئی ہے، تو ماند کا مطلب ہوتا ہے مدھم ہو جانا، کم ہو جانا، ٹھیک ہے جی؟ آپ کا جینا دو بھر کر دے۔ دو بھر، دو بھر کا کیا مطلب ہے؟ مشکل۔ بیماریاں، جراثیم اور وبائیں پھوٹ پڑیں، مل کر کوشش کریں اور ایک بار پھر مجھے میرا حسن لٹا دیں۔ میرے کچھ ساتھیوں کو بھی آپ سے گلہ ہے، آپ سے گلے ہیں، آئیں ذرا ان کا حال زار بھی ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو، میں درخت ہوں، اب درخت بات کر رہا ہے۔ دوستو، میں درخت ہوں، زمین پر سبزے کا نشان، شادابی کی علامت اور زمین کی مضبوطی کی ضمانت ہوں۔ میری لکڑی سے آپ فرنیچر بناتے ہیں، میری چھال سے کاغذ بنانے کا کام لیا جاتا ہے۔ بک پہ دیکھیں، انگلی رکھیں اوپر۔ میں گرمیوں میں چھاؤں دیتا ہوں، میرے پتے، میرے پھل، سب کچھ آپ کو فائدے پہنچاتے ہیں، لیکن آپ نے دھڑا دھڑ مجھے کاٹنا شروع کر دیا۔ جنگلات سے، جنگلات کے جنگلات آپ کے شوق کی نظر ہوتے چلے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہوا میں تازگی کم ہونے لگی۔ ادھر بیٹھ جو، شاباش۔ ہوا میں تازگی کم ہونے لگی اور درجہ حرارت بڑھ گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے بالکل نہ کاٹیں، اگر ضرورت پڑے تو آپ بے شک کاٹ لیں، مگر مزید درخت بھی تو لگائیں، اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے اور زمین کے لیے۔ اب ذرا سمندر کی دکھ بھری داستان بھی سن لیجیے، اب ذرا سمندر کی دکھ بھری کہانی بھی سن لیجیے۔ داستان کا معنی کہانی ہوتا ہے، میں نے داستان بولا تھا نا، اس کا مطلب بھی کہانی ہوتا ہے۔ میں قدرت کا انمول تحفہ ہوں، دریا، جھرنے، چشمے اور آبشاریں میرے ساتھی ہیں۔ کبھی
آپ کشتی رانی سے محظوظ ہوتے ہیں تو کبھی مزیدار مچھلی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی میری لہروں پر تختہ رانی کے ذریعے سے موج در موج آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ مجھ سے کیا فائدے نہیں اٹھاتے؟ بک پہ دیکھیں سر، میرے سینے پر بڑے بڑے بحری جہاز چلتے ہیں جو ایک ملک کا سامان دوسرے ملک تک پہنچاتے ہیں، ہے نا؟ اس سارے فائدے کے بدلے میں آپ مجھے کیا دیتے ہیں؟ کچرا، گندگی اور آلودگی، رہائشی کالونیوں، فیکٹریوں اور کارخانوں کا آلودہ پانی میرے صاف پانی میں ملا دیتی ہیں۔ بہت سی آبی مخلوق پلاسٹک کی تھیلیاں نگلنے سے یا زہر آلود پانی کی وجہ سے مر جاتی ہیں۔ کچھ تو خیال کریں، بھلا کوئی ایسے بھی کسی اپنے کو نقصان پہنچاتا ہے؟ اب غور سے دیکھیں اپنی فضا کو، کیا چاند تارے اتنے ہی روشن نظر آتے ہیں جتنے کچھ سال پہلے دکھائی دیتے تھے؟ پوچھیے اپنے بزرگوں سے، ان کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ انسانوں کی لگائی ہوئی فیکٹریوں کے دھوئیں، کوڑا کرکٹ جلانے کے دھوئیں، گاڑیوں، ایئر کنڈیشنز اور ریفریجریٹرز سے نکلنے والے خطرناک مادوں نے میرے حسن اور میری تازگی کو ماند کر دیا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتی کہ دور جدید اور سائنس کی ترقی سے فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ درخواست کرتی ہوں کہ اس آلودگی کا کوئی حل نکال لیں۔ آپ کے بس میں جو ہے کم از کم اس پر تو غور کریں، کچرے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں، گلیاں نالیاں صاف رکھیں تاکہ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ نہ آئے، پانی کو بلا وجہ کھڑا نہ ہونے دیں۔ اسی کھڑے پانی پر مچھر پرورش پاتے ہیں اور ڈینگی، ملیریا، بخار جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ صوتی آلودگی کا باعث مت بنیں، خوشیاں منائیں مگر شور شرابہ کرنے سے گریز کریں۔ شور و غل ذہنی سکون میں کمی اور چڑچڑے پن میں اضافہ کرتا ہے۔ ساحل سمندر، دریاؤں، جھیلوں اور ندیوں کے کنارے تفریح کی غرض سے جائیں تو کچرا سمیٹ کر کسی مناسب جگہ پھینکیں، زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگائیں، خود بھی خوش رہیں اور مجھے بھی آباد رہنے دیں۔ میری تندرستی میں ہی آپ کی تندرستی اور خوشحالی ہے۔ یہ ہے جی آپ کا سبب۔ اس کے اندر زمین نے کیسی اپنی کہانی بیان کی ہے، ٹھیک ہے، کیسے اس نے اپنے بارے میں باتیں کی ہیں، بڑے انٹرسٹنگ انداز میں، بڑے دلچسپ طریقے سے۔ لیکن وہ کیا کر دیا ہے؟ آلودگی، کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ آلودگی پھیلا دی ہے، ہر طرف کوڑا کرکٹ نظر آتا ہے، درختوں کی کٹائی شروع کر دی ہے، بہت زیادہ کاٹ دیے ہیں، آپ نئے درخت لگا نہیں رہے ہیں۔ پھر درخت کی کہانی بھی اس نے بیان کیا ہے، پھر اس پانی کی، سمندر کی بھی کہانی اس نے بیان کی ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ ہمارے لیے فکر مند ہے، ہمیں یہ درس دیتی ہیں، سبق دیتی ہیں کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، جس میں ہم سانس لیتے ہیں، اس ہوا کے اندر سانس لیتے ہیں، اس ہوا کو صاف رکھنے کے لیے اس آلودگی کو ختم کرنا ہوگا، زمینی آلودگی کو ختم کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔